سلطنت اودھ کے عیاش بادشاہ اور بدکار فاحشہ عورت کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دلی کے مغل فرمانروا آپس میں لڑ کر بہت کمزور ہو گئے تو دوسری بڑی طاقت پکڑنے والی مسلمان حکومت سلطنت اودھ تھی، لیکن بدقسمتی سے اس سلطنت کے تمام حکمران بہت عیاش اور نااہل ثابت ہوئے۔ اس سلطنت کی بنیاد 1732 میں سعادت خان نے ڈالی تھی، جس نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ بقیہ تمام کے تمام لوگ انگریزوں کے باج گزار رہے، دولت اکٹھی کرنے اور عیاشی میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، لیکن عوام کی فلاح و بہبود کا کبھی بھی سوچا تک نہ تھا۔ ان لوگوں نے اپنی بیگمات کے لیے محلات بنوائے، باغات لگوائے، لیکن لکھنؤ میں پہلا کالج انگریزوں نے ہی کھولا۔ انہیں اتنی توفیق نہ ہو سکی کہ عوام کے لیے کوئی تعلیمی ادارہ کھول سکیں یا عوام کی بھلائی کا کوئی کام کریں۔ ان نواب زادگان یا فرمانرواؤں میں ایک لاڈلے شہزادے تھے، شہزادہ سلمان جاہ، جو 1827 میں اپنے والد نواب غازی الدین حیدر کی موت کے بعد ناصر الدین حیدر کے نام سے اودھ کے فرمانروا بنے۔ والد نے 10 کروڑ روپے کی خطیر رقم خاندان کے لیے چھوڑی، جو اس شوقین مزاج شاہ نے چند سال میں اڑا دی۔ ایک دفعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کمانڈر ان چیف لارڈ کمبرمیئر لکھنؤ آیا اور شاہ کا مہمان بنا۔ دوسرے دن ناشتے پر بادشاہ سلامت اور اس کی ملکہ تاج محل نے جو لباس زیبتن کیا تھا، انگریز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس لباس کی قیمت کروڑوں روپے میں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں ہیروں اور موتیوں اور جواہرات سے لدے ہوئے تھے، جسم کا کوئی حصہ ہیروں اور جواہرات سے خالی نہ تھا۔ کمانڈر ان چیف کے اسٹاف افسران یہ لباس دیکھ کر دنگ رہ گئے اور تفصیلات بیان کرنے کے لیے کئی صفحات خرچ کرنے پڑے۔ بادشاہ سلامت کو ہندوستانی لوگ اور اپنی عوام قطعاً پسند نہ تھے۔ ان کے تمام دوست مغربی لوگ تھے، جن کی دوستی پر بڑا ناز تھا اور ان کے سامنے بچھے جاتے تھے۔ یہ شخص اتنے گھٹیا اور کمینے کردار کا مالک تھا کہ نہ تو اسے عوام اور اس کے وزراء پسند کرتے اور نہ ہی اس کے دربار سے منسلک برطانوی ریزیڈنٹ کرنل سر جان لور، جو اس سے بات تک کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اور اس نے کئی دفعہ بادشاہ کی ملاقات کی درخواست پر ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ ولیم نائٹ اپنی کتاب میں اس کے کردار کے لیے ڈسولوٹ اور ڈیباچڈ ویشیس جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس کی تمام تربیت خواتین اور خواجہ سراؤں کے ذریعے سے کی گئی تھی، لہٰذا بادشاہ بننے کے بعد بھی اس کا دربار گھٹیا عورتوں اور خواجہ سراؤں سے بھرا رہتا تھا، جنہیں مصاحبین کا درجہ حاصل تھا، اور بادشاہ سلامت امور مملکت کے تمام مشورے انہی گھٹیا عورتوں اور خواجہ سراؤں سے کراتا تھا۔ یہی لوگ امور سلطنت کی نگرانی کرتے تھے۔ حیران کن اور قابل نفرت بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کی پہلی ملکہ دلی کے مغل بادشاہ کی بیٹی تھی، جو کہ ایران النسل ہونے کے ناطے بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ کردار کی حامل خاتون تھی، لیکن بادشاہ سلامت کو وہ کبھی بھی اچھی نہ لگی، اور بادشاہ سلامت نے اپنی عیاشی کے لیے عورتوں اور خواجہ سراؤں کی ایک فوج پال رکھی تھی، جن کی تعداد کئی سو تھی۔ بادشاہ کی رنگین مزاجی یا کردار کے لچرپن کا اندازہ ایک مثال سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب بادشاہ سلامت کا منہ بولا بیٹا شہزادہ منا جان پیدا ہوا تو اس کی گندگی صاف کرنے کے لیے نیچ قوم کی ایک دلاری نام کی عورت بطور خادمہ رکھی گئی۔ یہ آوارہ بدماش اور فحشہ قسم کی عورت تھی۔ محل میں ملازمت سے پہلے کئی گھٹیا مردوں سے تعلقات تھے، حتیٰ کہ اس کا ایک 3 سال کا بیٹا بھی تھا، جس کے باپ کے نام کا پتہ بھی نہ تھا۔ یہ چھٹی ہوئی اور شاطر فحشہ عورت موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ ایک دن یہ بچے کو محل میں صاف کر رہی تھی کہ بادشاہ سلامت کا ادھر سے گزر ہوا۔ بادشاہ کی نظر پڑی اور بادشاہ دل ہار گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فحشہ عورت ملازمہ سے سینئر ترین ملکہ بن گئی، اور بادشاہ نے اس کو ملکہ زمانی کے خطاب سے نوازا، اور اس عورت کا ناجائز بیٹا شہزادہ کیوان جاہ بن گیا۔ اس بازاری عورت نے بادشاہ کو اتنا قابو کیا کہ بادشاہ سلامت نے شہزادہ کیوان جاہ کو اپنا بڑا بیٹا تسلیم کیا اور سلطنت اودھ کا والی بھی۔ بادشاہ کی گھٹیا حرکات سے وزراء اتنے تنگ ہوئے کہ ایک وزیر نے بادشاہ کی منظور نظر 2 بہنوں کے ہاتھ سے اسے زہر پلوا دیا، اور یوں عوام کی خلاصی ہوئی۔ اودھ کے باقی شاہان کی تاریخ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ بدقسمت ہے وہ قوم جسے اس قسم کے فرمانروا نصیب ہوں،
عوام ان شاہوں کی عادات سے اتنے تنگ تھے کہ انگریزوں کی غلامی خوشی سے قبول کر لی۔ شاہان عود اس حد تک رنگین مزاج تھے کہ ہمیشہ عورتوں کے ہاتھوں تذلیل ہوتے رہے۔ مثلا ناصر الدین حیدر کے والد گرامی غازی الدین حیدر نے 1814 میں رسم تاج پوشی کے دن موقع کی مناسبت سے بہت ہی قیمتی لباس زیب تن کیا جو ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ بڑے دربار میں بادشاہ کی بڑی بیگم، جس کا نام بادشاہ بیگم تھا، اس کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو اس نے سب مہمانوں کے سامنے بادشاہ سلامت کی پھینٹی لگا دی، قیمتی لباس پھاڑ دیا، ہیرے جواہرات نوچ ڈالے، حتیٰ کہ بادشاہ سلامت کے سر کے بال بھی نوچ ڈالے۔ سب درباری، امراء، وزراء حیرانگی سے دیکھتے رہ گئے اور بادشاہ سلامت بذات خود ڈر اور خوف کی علامت بنے رہے، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ یہ خاتون اتنی طاقتور اور خود سر تھی کہ جب اسے اپنے منہ بولے بیٹے ناصر الدین حیدر فرمانروا عود کی اچانک موت کی خبر ملی تو اس وقت یہ اپنے بیٹے منا جان کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ موت کی خبر سن کر اپنے چند باڈی گارڈز اور منا جان کے ہمراہ زبردستی شاہی محل میں داخل ہو گئی اور منا جان کو تخت پر بٹھا کر اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ کسی کو اسے روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ بعد میں کہیں بڑی مشکل سے محمد علی شاہ نے ان دونوں کو تخت سے علیحدہ کیا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ روایت تاحال جاری ہے اور ہمارے موجودہ دور کے حکمران شاہان عود سے کچھ زیادہ مختلف بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایماندار، دیانتدار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ایک اعلیٰ اچھی قسم کی قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔